إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و کبریائی، عزت و جلال صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر ہے۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ حاجہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اپنے مومن بندوں کے اوپر اپنی محبت، اپنی رحمت، اپنی شفقت کا اظہار کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو بندوں سے کس قدر محبت ہے، اور اسی محبت میں، اسی شفقت میں ایک ڈراؤنی خبر بھی اللہ رب العالمین نے اس امت کو اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ جہنم کی آگ ہوگی، یہ کیسی ہوگی، کتنی شدید ہوگی اور کہاں تک اس کی پہنچ ہوگی، اللہ رب العالمین نے اس کی صفات کو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نار حامیہ، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ کہیں پر فرمایا نار تلظی، یعنی شعلے اگلتی ہوئی آگ ہوگی یہ۔ اور ایک مقام پر فرمایا نار مؤصدہ، کہ یہ چھا جانے والی آگ ہوگی۔ اور کیوں ایسی ہوگی، اس کی صفت کیوں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی بیان فرما دیا اور کہا نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہوگی، اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہوگی۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو انسان کے دل تک پہنچ جائے گی۔ اور کیوں اللہ رب العالمین نے تاکیداً اس چیز کا حکم دیا ہے اور یہ کہا کہ اپنے آپ کو بھی بچا لو، اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لو، اس کا بندوبست اور اس کا تدارک ابھی سے کر لو، کیونکہ یہ آگ ایسی ہوگی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، کہ اس کے ایندھن انسان اور پتھروں ہوں گے، انہی کے ذریعے سے اس آگ کو اللہ رب العالمین جو ہے برابر بھڑکاتا رہے گا، وہی اس میں رہیں گے، اور جب بھی کھالیں جو ہے جھلس جائیں گی، ہڈیاں جو ہے ختم ہو جائیں گی، اللہ رب العالمین دوبارہ اس جسم کو عطا کرے گا، اسے اس جسم کو جو ہے، ان ہڈیوں کو جو ہے گوشت پوست اور تمام چیزیں عطا کرے گا، اور پھر اللہ رب العالمین اس آگ کو اس کے ذریعے سے باقی رکھے گا۔ یہ ایسی آگ ہے کہ انسان اسے برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لواحۃ للبشر، کہ کھالوں کو جھلسا دینے والی آگ ہوگی، جو انسان کا صرف ظاہر نہیں جلائے گی، اس کے باطن میں جب یہ گھسے گی تو اس کی کرب، اس کی شدت اور اس کی جو ہے وہ اس کی بھیانک انجام اور اس کے نتائج کا جو ہے وہ بیان کرنا وہ ناممکن چیز ہے۔ صرف اللہ رب العالمین نے ایک خبر کے طور پر دی، اور یہ خبر بھی اس لیے دی ہے کہ اللہ رب العالمین مہربان ہے بندوں پر۔ ایک ایسی چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین نے پہلے سے خبر دے دی ہے جسے ایک مسلمان حقیقی جانتا ہے،
تو اس سے بچنے کا تدارک بھی جو ہے وہ انسان اسی دنیا میں کر لے، خود اپنے آپ کو بچا لے، اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کو بچا لے۔ اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت جب آتی ہے اس کے آنے سے پہلے اگر انسان کو اس مصیبت کا علم ہو جائے کہ فلاں وقت تو کچھ چیز ہونے والی ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ اس سے بچنے کا تدارک اور اس سے بچنے کے لیے جو ہے تدابیر اختیار کرتا ہے۔ اگر وہ اس میں تدارک اور تدابیر اختیار نہ کرے تو ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے یہ حکم دے دیا اور یہ بتا دیا کہ ابھی سے جو ہے انسان اس سے بچنے کا تدارک اور بچاؤ کی تدابیر اختیار کر لے۔ ایک قوم جو اگر دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، ہر وقت اپنے آپ کو جو ہے ہتھیار سے لیس رکھتی ہے، کیا پتہ کب دشمن سے مقابلہ کرنا پڑ جائے، کس وقت اسے خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اگر اس نے اپنی بچاؤ کی تدابیر اختیار نہیں کی تو دشمن جو ہے اسے ہلاک، تباہ و برباد کر دے گا۔ موسم کی خبریں ہمیں دی جاتی ہیں کہ فلاں وقت بارش ہو سکتی ہے، فلاں وقت سیلاب آ سکتا ہے، سمندر میں اچھال پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ تمام خبریں جو ہے جب انسان کو ملتی ہیں تو انسان بچاؤ کی تدابیر اختیار کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ یقیناً انسان کرتا ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے، یا کوئی نہ کوئی جو اس کے اختیار میں ہوتا ہے اس چیز کو وہ اس شکل کو وہ اختیار کر لیتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، جبکہ یہ تمام کی تمام خبریں جو ہے وہ غالب گمان کی بنیاد پر ہوتی ہے صرف کہ ایسا ہو سکتا ہے، تب بھی انسان اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے۔ لیکن یہ آیت کریمہ جس کی خبر وہ ذات اکبر وحدہ لا شریک عالم الغیب والشہادہ دے رہی ہے، جس کے واقع ہونے میں یا جس کے وقوع پذیر ہونے میں تھوڑا بھی انسان کو شک نہیں ہونا چاہیے، اور ایک مسلمان اس میں شک نہیں کرتا ہے، تو ایک ایسی خبر جو اللہ رب العالمین بندوں کو دے رہا ہے تو اس چیز کو یا اس سے بچنے کے لیے کیا انسان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے بچاؤ کا یا جو بھی شکل ہو سکتی ہے بچاؤ کی وہ اسے اختیار کر لے؟ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو بھی شخص جو ہے کوئی مصیبت کے آنے سے پہلے اگر بچاؤ کی تدابیر اختیار نہیں کرتا، مکمل طور سے اس میں گرفتار ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، خود بھی ہلاک ہوتا ہے، اپنے اہل و عیال اور اپنے قریبی لوگوں کو بھی ہلاک کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بچاؤ کی تدابیر اختیار نہیں کی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جا بجا مختلف مقامات پر ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، انسانوں کو جو ہے کہیں تسلی بھی دی ہے تو کہیں ڈرایا بھی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اگر انسان نے بچاؤ کی تدابیر اختیار نہیں کی تو دنیا میں بھی وہ نقصان اٹھائے گا، اور اگر یہاں بچ بھی گیا اللہ رب العالمین نے اسے ڈھیل بھی دے دی تو آخرت میں وہ یقینی طور سے نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اور ایسا ہی شخص جو ہے وہ ہمارے نزدیک بیوقوف کہلاتا ہے کہ پہلے سے معلوم ہے ایک چیز لیکن اس کے باوجود انسان اس سے بچنے کے لیے جو ہے کوئی راستہ اختیار نہیں کر رہا ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، تاریخ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے کہ جن قوموں کو اللہ رب العالمین نے آگ کی خبر دی تھی، اللہ کے عذاب آنے والا تھا، اللہ رب العالمین کے عذاب کا ان لوگوں نے مذاق اڑایا، آج کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ قوم عاد دیکھیے، قوم نوح دیکھیے، کتنی قومیں ایسی ہیں، قوم ارم، سبا، قوم لوط، قوم فرعون، جن کے نشانات بھی مٹ چکے اور کچھ جو ہے وہ باقی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بطور عبرت ان چیزوں کو باقی رکھا ہے تاکہ لوگ دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ جب بھی اللہ کا عذاب آتا ہے جو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ان چیزوں کو جو ہے وہ مذاق میں لیتے ہیں، جب وہ عذاب آتا ہے ہلاک، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ قوم نوح والوں نے اسی طریقے سے کہا تھا، جب اللہ رب العالمین نے عذاب کی خبر دی کہ پانی آنے والا ہے، بارش آنے والی ہے، جب بادل آئے تو ان لوگوں نے کہا تھا ھذا عارض ممطرنا، کہ یہ تو ایک عارضی بادل ہیں جو ہم پر برسیں گے اور چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل هو ما استعجلتم به، کہ ان لوگوں نے اس بادل کے اوپر حکم لگانے میں بڑی جلد بازی سے کام لے لیا۔ یہ وہ بادل نہیں تھے جو عام بارش کی طرح آئیں اور بدل کر اور جو ہے برس کر چلے جائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ عذاب کے بادل تھے، جب یہ برسے تو ان کو جو ہے کہیں ٹھکانہ نہیں مل سکا، اور صرف ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے نجات دی۔ اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جب بھی اللہ نے عذاب کی خبر دی ہے، جن لوگوں نے اس کو یقین جانا، اسے مانا، اسے بچاؤ کی تدابیر اختیار کی، اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کو کامیاب اور کامران کیا ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی بچائے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچائے۔ آیت کی ترتیب بتا رہی ہے کہ اس کی ابتدا انسان اپنے نفس سے کرے، اپنی ذات سے کرے، شروعات اپنے آپ سے کرے، کیونکہ انسان جب کوئی بات کہتا ہے اگر وہ خود کرتا ہے تبھی اس کی بات مانی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچا لو، واہلیکم نارا، اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو بچا لو۔
اب اہل سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس کے بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، یا اس کے محلے والے ہیں، اس کے قریے والے ہیں، اس کے شہر والے ہیں۔ غرض یہ کہ لوگ اس میں جو ہے جس قدر نسبت جڑتی چلی جائے گی، چاہے وہ رشتہ داری کی نسبت ہو، صلہ رحمی کی نسبت ہو، یا اس کے شہر کی نسبت ہو، یا اس کے وطن کی نسبت ہو، لوگ اس میں جو ہے وہ داخل اور شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے جب یہ حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو بچا لو، تو یہ بات تو انسان کو سمجھ میں آتی ہے کہ اپنا انسان بچاؤ اور تدارک کو اختیار کر لے، لیکن اہل و عیال کو بھی بچانے کا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ ایک زائد ذمہ داری انسان کے اوپر ڈالی ہے، کیونکہ انسان ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان پر احسان کرتا ہے، ان کے لیے جو انسان غمخواری کرتا ہے، مشکلات پریشانیاں اٹھاتا ہے، اپنے رشتہ داروں اپنے والدین کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اس کی یہ کوشش اور یہ تمنا ہوتی ہے کہ اسے جتنی مشقت اور تکلیف ہو سکتی ہے وہ برداشت کر لے گا، لیکن اس کے اہل و عیال اس کے رشتہ دار جو ہے وہ آسان اور پرسکون زندگی جو ہے وہ گزارتے، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں ان کے لیے، یعنی انسان اپنی جو ہے وہ قربانیوں کو پیش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری اس کے اوپر ڈالی ہے کہ جب یہ محبت ہے تو یہ محبت کا حقیقی تقاضا یہ ہے کہ انسان اس دن کے لیے اپنے اہل و عیال کو تیار کر رہے اور اپنے رشتہ داروں کو اس دن سے ڈرائے، اس آگ سے ڈرائے جس کا واقع ہونے میں، جس کے یعنی موجود ہونے میں انسان کو کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو شخص اپنوں سے بھی جو ہے وہ غمخواری اور محبت نہیں کرتا اور صرف اپنا خیال رکھتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ خود غرضی کا مریض کہلاتا ہے، جسے صرف اپنی فکر ہے۔ انسان اپنا تو بچاؤ اور اپنا تدارک کا جو ہے وہ سارا سامان مہیا کر لے رہا ہے، لیکن اپنے اہل و عیال کو یوں ہی چھوڑ دے رہا ہے۔ خود جو ہے وہ نیکی کر رہا ہے، خود جو ہے وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے، لیکن اپنے اہل و عیال اور اپنے گھر والوں میں جب کوئی برائی دیکھ رہا ہے تو اس پر خاموش ہو گیا۔ آج کتنے گھر ایسے ہیں جہاں وہاں کے سربراہ اور بڑے جو خود تو جو ہے وہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور دیگر خیر کے کام کرتے ہیں، لیکن وہیں اپنے گھر والوں میں جب کوئی برائی دیکھتے ہیں یا ان کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہو، وہاں پر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ شریعت یہ حکم دے رہی ہے کہ یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ایک سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ خود اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اہل عیال کو یوں نہ چھوڑ دے، بلکہ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی بھی فکر کرے، ان کے بھی جو ہے وہ بچاؤ کی جو ہے وہ تدابیر اختیار کرے، کیونکہ انسان کو جو ہے اللہ رب العالمین نے صفت دی ہے، ایک اس کے اندر ایک مادہ رکھا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں سے جو ہے وہ ان چیزوں کو منوا سکتا ہے، چاہے وہ محبت سے ہو، چاہے وہ نرمی سے ہو، سختی سے ہو، جس طریقے سے بھی ہو جو ہے انسان وہ ان چیزوں کو منوا سکتا ہے۔ اگر قرآن مجید میں دیکھیں تو بے شمار مثالیں اس طریقے سے ملیں گی۔ وحی کی جب ابتدا ہوئی، سورۃ العلق کی 5 آیتیں نازل ہوئیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت کریمہ کا نزول فرمایا اور کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی نبوت کے باوجود ایک زائد ذمہ داری خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کا نزول کر کے کہا اپنے رشتہ داروں کو بھی ڈرائیے۔ آپ نبی ہیں، یقیناً آپ نبی ہیں، آپ کے اوپر تمام امت کی ذمہ داری ہے، اللہ کے کلام کو پہنچانے کی ذمہ داری ہے، لیکن اس ذمہ داری کے باوجود ایک الگ سے ذمہ داری ہے، آپ اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کو بھی جمع کیجئے، ان کو بھی بلائیے، اور آپ احادیث اٹھائیے، سیرت کی کتابیں اٹھائیے، جس میں ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر اپنے خاندان والوں میں سے ایک ایک کو آواز دے کر جو ہے وہ بلا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ایمان لے آؤ، یہ دنیا میں جو کچھ لینا ہے مجھ سے لے لو، آخرت میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، کیونکہ انسان یہیں پر جو بھی کوشش کر سکتا ہے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، وہ یہیں پر کر سکتا ہے، بعد میں انسان جو ہے اپنی موت کے بعد یا آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہم یہ چیزیں جانتے ہیں اور یہی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور جب انہوں نے اپنے والد کو جو ہے وہ نصیحت کرتے ہوئے کہا، لمبی آیتیں ہیں جس میں جو ہے انہوں نے کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ایک عقلی طور پر بھی جو ہے انہوں نے سوچنے پر مجبور کیا اپنے والد کو اور کہا کہ اے ابا جان، آپ ان چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو کسی چیز سے جو ہے بے نیاز کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، آپ ان چیزوں کو کیوں جو ہے اختیار کر رہے ہیں، کیوں اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کر رہے ہیں؟ یہ انبیاء کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے ملتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو حکم دیجئے کہ نماز کو قائم رکھیں اور اس پر جو ہے وہ جم جائیں۔
اگر ہم نصوص دیکھیں شریعت کے، قرآن و حدیث میں اگر تلاش کریں تو اس میں سب سے بڑی اور سب سے پہلی جو ذمہ داری ملتی ہے وہ ایک باپ کی ذمہ داری ملتی ہے، جو سربراہ ہے، جسے اللہ رب العالمین نے قوام بھی کہا ہے، مرد ہونے کی حیثیت سے وہ قوام ہے۔ اگر وہ باپ ہے تو اس کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ گھر والوں کی دیکھ ریکھ کرے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے، نگراں ہے، ہر شخص سے اس کی نگرانی، اس کی ذمہ داری کے تعلق سے جو ہے وہ کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین جب جو ہے قیامت کے دن سوال کرے گا کہ عمر کہاں گزاری، اپنی جوانی کو کہاں فنا کیا، تو یہ عمومی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر فرما دیا ہے۔ تمام چیزیں، تمام سوالات جو ہے وہ اس ایک حدیث کے ایک حصے میں داخل ہے کہ ہر شخص سے اس کی ذمہ داری سے جو ہے وہ اس کی ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ انسان بھاگ نہیں سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو کہتی ہیں من نوقش الحساب عذب، کہ جس آدمی سے محاسبہ کر لیا گیا، اس سے سوال کر لیا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، انسان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا، اور کہتی ہیں عذب، ایسے شخص کو عذاب دیا جائے گا۔ یہی اللہ کی پکڑ ہے، اسی سے جو ہے وہ شریعت ڈراتی ہے، کیونکہ باپ جو ہے وہ ایک سربراہ کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ لقمان حکیم کی جو ہے وصیتوں کو ذکر فرمایا ہے، جو ہمارے لیے قابل ذکر ہیں، قابل عبرت ہیں۔ اس سے سبق لینی چاہیے کہ ایک باپ اپنے بچوں کی کس طریقے سے تربیت کر سکتا ہے۔ عیش و عشرت اور دنیاوی ساز و سامان کا تو ہر کوئی خیال رکھتا ہے، لیکن کیا ہم ہمارے اندر اتنی غیرت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ تعلیم دے سکیں جو قرآن نے بتائی ہے؟ اور سب سے بڑی اور سب سے جو ہے بھیانک چیز حضرت لقمان نے اپنے بچے کو جس سے روکا ہے، وہ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ سب سے بڑی الخبائث ہے، یعنی اس سے بڑا گناہ اس سرزمین پر نہیں ہے کہ ایک آدمی، ایک انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے، اپنے بچے کو جو ہے نصیحت کر رہے ہیں۔ ہم بچے کو یہ بول کر چھوڑ دے رہے ہیں، اگر بچہ سن تمیز کو پہنچ گیا ہے تو یہ تمیز اس کے اندر ڈالنا ہمارا فرض ہے کہ ابھی سے ہم جو ہے وہ شرک کے تعلق سے، کفر کے تعلق سے اس کے اندر نفرت پیدا کریں۔ کفر کرنے والوں کے تعلق سے نہیں کہ انسان جو ہے وہ جا کر لڑائی جھگڑے پر اتر آئے، نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے جو اس نصیحت کو ذکر کیا ہے کہ وہ عمل سے جو ہے انسان جو ہے وہ اپنے دل میں نفرت پیدا کرے اور اسے بڑا جانے۔ بچوں کو یہ چیزیں دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس میں چوک گئے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا، اور اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو یہ ذمہ داری اگر انسان یہاں نبھا لے تو اس کے لیے بہتر ہے، تاکہ اللہ رب العالمین کے یہاں کل اس کے لیے حجت ہو سکے کہ میں نے جو ہے وہ ابلاغ کر دیا تھا۔ تو اسی لیے انہوں نے جو ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ شرک جو ہے مت کرو، بلکہ یہ بھی بتا دیے کہ شرک ایک بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ، کہ اے بیٹے اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز بھی ہو اور وہ کسی چٹان کے نیچے ہو، او تکن فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، یا آسمانوں میں کہیں ہو، زمین میں کہیں دفن ہو، یا زمین میں کہ کسی گوشے میں ہو، کسی ناحیے میں وہ چیز ہو، یأتی بها اللہ، اگر تمہارے مقدر میں وہ چیزیں ہوں گی اللہ رب العالمین اس چیز کو تم تک لے کر آئے گا۔ یہ اللہ پر بھروسہ اور یہ توکل ایک باپ اپنے بیٹوں کے اندر پیدا کرے، خصوصی طور پر اس عمر میں جب بچہ ایک کمانے کی گگار پر ہوتا ہے، وہ کمائی شروع کرنے والا ہوتا ہے، کام شروع کرنے والا ہوتا ہے، تو ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کی نصیحت اپنے بیٹے کو اور اپنے بچوں کو کرے کہ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، تاکہ بچوں کے اندر جو ہے وہ حلال اور حرام کو اختیار کرنے کی تمیز اور اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو کہ اسی چیز کو اختیار کرنا ہے جس کو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے، ان چیزوں کو ترک کرنا ہے جس کو اللہ نے ہمارے لیے حرام کر دیا ہے۔ کیونکہ آج کل کے نوجوان، ان کا معاملہ یہ ہے کہ بہت جلد بازی میں رہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا کام کریں اور ساری چیزیں ایک ساتھ ہمیں حاصل ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔
صبر کرنا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے, کسی کسی کو مل گیا, لیکن عمومی طور پر اللہ رب العالمین مال دینے میں یعنی مال دے کر بھی اور مال لے کر بھی جو ہے وہ آزماتا ہے. اسی لیے نوجوانوں کو خصوصی طور پر اس کا خیال رکھنا ہے کہ ایسی چیزوں میں نہ ملوث ہو جائیں, مال کے چکر میں, لالچ کے چکر میں, جس کو شریعت نے حرام کیا ہے. کتنے نوجوان ہیں جب کاروبار میں تھوڑا الٹ پھیر ہوتا ہے تو سودی لین دین یا لون لے رہے ہیں یا دغا دینے پر ایک دوسرے پر ظلم کر کے باطل طریقے سے جو ہے وہ مال کھانے لگ رہے ہیں. اور یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ باپ کی ذمہ داری تھی. باپ نے ان چیزوں کا جو آگاہی نہیں کی. اگر آگاہی کر دی اس کی اپنی ذمہ داری پوری ہو گئی. لیکن عمومی طور سے دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ باپ جب بیٹا مال کما رہا ہے تو باپ کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی عام طور سے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے, حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے. کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ عبادتوں سے بھی جڑی ہوئی ہیں کہ عبادت اگر حلال کمائی سے اگر کمایا ہوا مال ہوگا, اس کے بدن کو لگے گا, اس کے جسم کو لگے گا, تو عبادتیں بھی قبول ہوتی ہے. ایک آدمی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بھی فرمایا حدیث میں بالکل واضح طور پر کہ ایک بندہ جو ہے وہ پراگ گندہ بال والا, گندے بال گندے سر جو ہے, اس کا پورا جسم جو ہے وہ گرد آلود ہے, وہ لمبا سفر کر کے آ رہا ہے اور بھوکا بھی ہے, پیاسا بھی ہے. اس کے باوجود وہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے یا ربی یا ربی, کہ پروردگار میری دعا قبول فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام تھا, اس کا پینا حرام ہے, اس نے جو لباس پہنا ہے اس کا وہ لباس بھی حرام ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, کہاں سے اللہ رب العالمین اس کو دعاؤں کو قبول فرمائے گا؟ تو یہ جو پریشانیاں, یہ جو مشقتیں آ رہی ہیں, اس کو ہم اپنے رزق میں تلاش کریں, وہیں سے انسان اسے حل کر سکتا ہے. اور یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ انسان اپنی عبادتوں کو اگر قبول کروانا چاہتا ہے تو پہلے اپنی روزی کو دیکھ لے کہاں سے مال آ رہا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا خصوصی طور پر قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو. اور اسی میں اگر ہم دیکھیں ایک ماں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. ماں کتنی مشقت اور تکلیفیں اٹھاتی ہیں اپنے بچوں کے لیے, پیدائش سے پہلے, پیدائش کے وقت, اس کے بعد بھی ہر وقت جو ہے وہ ایک محافظ کی طرح بچے کے اوپر جو ہے وہ ایک نگراں کی طرح جو ہے بچے کے لیے اپنی قربانیوں کو پیش کرتی رہتی ہے. بچے کے طلب کرنے سے پہلے ماں اس چیز کو جو ہے وہ لے کر حاضر رہتی ہے. کتنی محبت ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود اگر یہ محبت وہاں نہ دکھے جہاں شریعت کو مطلوب ہے تو ایسی محبت کس کام کی ہے؟ ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. ایک عورت جو ہے اس کا بچہ گم ہو چکا تھا. وہ جس بھی بچے کو اٹھا رہی تھی اپنی چھاتی سے لگا لیتی ہے, اسے دودھ پلانے لگتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں یہ معاملہ کہ ایک عورت ہے جس کا بچہ گم ہو گئے. کتنی محبت ہے کہ دوسرے کو بچے جو اسے مل رہے ہیں اسے اٹھا کر چھاتی سے لگا لے رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس عورت کو اگر یہ کہا جائے اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے, کیا تیار ہو جائے گی؟ صحابہ کرام نے کہا ہرگز نہیں. اور اس کی وجہ بھی تھی کہ جو عورت دوسروں کے بچوں کو اس قدر جو ہے شدت سے اپنے گلے لگا رہی ہے, وہ اپنے بچے کو جب پائے گی کس قدر اس سے محبت اور اسے لاڑ اور پیار کرے گی, تو وہ اپنے بچے کو کیسے وہ جو ہے وہ آگ میں ڈال سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عورت جتنی اپنے بچے پر مہربان ہے, اللہ رب العالمین اس سے کئی زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. وہ نہیں چاہتا جو ہے وہ کہ تمہیں آگ میں ڈالے. اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ما یفعل اللہ بعذابکم, کہ اللہ رب العالمین کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں جو عذاب میں مبتلا کرے. انسان کے اپنے اعمال ویسے ہوتے ہیں کہ وہ عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں. اسی لیے اگر بچوں کی تربیت اور پرورش کرنی ہے, یا پھر ایک باپ کی حیثیت سے ہو, ایک شوہر کی حیثیت سے ہو, ایک ذمہ دار کی حیثیت سے ہو, تو اپنے بچوں کو ان چیزوں کی پرورش اور تربیت کی جائے جو ایمان اور عقیدے سے شروع ہوتی ہے. اگر انسان یہاں چوک گیا تو اس کی ساری کامیابی پر اللہ رب العالمین جو ہے پانی پھیر دے گا. کوئی چیز جو ہے وہ قبول ہی نہیں ہوگی. بچوں کی اگر تربیت کر رہے ہیں تو یہ بچہ دیکھ لے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے, وہ کن مجلسوں میں جا رہا ہے, ان لوگوں کے عقائد صحیح ہے نہیں ہے, صحابہ کرام کے تعلق سے ہو, اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہو, یا جس بھی ایمان اور عقیدے پر خصوصی طور پر ضرب کاری ہو رہی ہو, اگر ایسے لوگوں کے ساتھ بچے جا رہے ہیں, اٹھ بیٹھ رہے ہیں, باپ دیکھ رہا ہے خاموش ہے, اللہ رب العالمین اس باپ سے بھی سوال کرے گا کہ جب تمہیں معلوم تھا کہ بچہ فلاں چیزوں یا فلاں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے اپنے عقائد کو خراب کر رہا ہے, اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے, تم خاموش کیوں تھے؟ انسان کے پاس جواب نہیں ہوگا.
اسی لیے شوہر کی حیثیت سے بھی شریعت نے ذمہ داری ڈالی ہے، ایک بیوی کی حیثیت سے بھی جو ہے وہ شریعت نے ذمہ داری ڈالی ہے، اور بیٹوں کی حیثیت سے بھی شریعت نے انسان کو ذمہ دار بنایا ہے کہ بیٹے بھی اگر اپنے والدین میں کوئی کمی یا کوئی ایسی چیز دیکھے جو شریعت کے خلاف ہو تو ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین کے اندر جن کا اثر و رسوخ ہوتا ہے گھر میں، اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں بیٹے اس پر خاموش ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی جائز نہیں ہے۔ وہ جذبہ ہونا چاہیے بچوں کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو جو ہے برابر اسلام کی طرف دعوت دیتا رہتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ انکار کر دیتی تھیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے دعوت دی، انہوں نے پھر انکار کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ برا بھلا کہہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں روتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ جا کر کہتے ہیں کہ آپ میری والدہ کے لیے جو ہے وہ دعا کر دیجئے تاکہ میری والدہ اسلام قبول کر لیں۔ اور آج تو ایسا ہوا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ آپ کو بھی ایسے الفاظ آپ کے لیے استعمال کیے جسے میں بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں ادھر کہ اللہ تو ابو ہریرہ کی والدہ کو جو ہے اسلام کی ہدایت دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ وہاں سے لوٹتے ہیں خوشی خوشی کہ اپنی ماں کو جا کر یہ خوشخبری دے دیں کہ اللہ کے رسول سے میں نے دعا کروا لی ہے۔ گھر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں دروازہ بند مل رہا ہے، اندر سے برتن کی آواز آ رہی ہے، نہانے کی آواز آ رہی ہے۔ ان کی ماں نے آواز دے کر کہا رک جاؤ، ابھی میں جو ہے وہ غسل کر رہی ہوں۔ اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، ماں نے جو ہے دوپٹہ اوڑا ہوا ہے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ کہہ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک بچے کی محنت تھی، انہوں نے اپنی والدہ سے وہ محبت کی، وہ جذبہ تھا ان کے اندر کہ بار بار جھڑکنے کے باوجود بھی جو پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ محبت بچوں کے اندر بھی ہونی چاہیے، تب تو وہ اپنے آپ کو، اپنے والدین کو بھی جو ہے اس آگ سے بچا سکیں جس کا اللہ رب العالمین نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ پلٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے ادھر دعا کی، میں گھر پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا کی وجہ سے میری والدہ نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا، لہذا اب آپ ایک اور دعا کر دیجئے کہ لوگ جو ہے وہ ہم سے محبت کریں۔ جب بھی میں لوگوں سے ملوں تو لوگ مجھ سے محبت کریں، میں لوگوں سے محبت کروں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے لیے محبت کی بھی دعا کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب تک میں زندہ رہا جو بھی شخص مجھ سے ملتا ہے تو مجھ سے محبت کیے بغیر نہیں رہتا۔ یہ ایک محنت تھی، یہ ایک جذبہ تھا، اور یہی آج کے جو ہے وہ خطبے کا موضوع اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسان جہاں خود اپنے لیے کوشش کر رہا ہے، اپنے اہل و عیال اور ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ کرے ایمان اور اسلام پر، اللہ رب العالمین صحیح عقیدے پر، صحابہ کرام سے محبت کرنے والوں پر جو ہے ہمارا خاتمہ ہو، ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو جو اللہ رب العالمین کے مقرب بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے مسلمان بھائیوں میں جو پریشان ہیں، جو بیمار حال ہیں، جو کسی مصیبت، پریشانی یا تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی پریشانیوں کو، ان کی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر میں اور نیکیوں میں بدل دے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون